میں صرف آپ کو اس کی شکل دکھانے کے لیے کتاب لایا ہوں. اس پر بین ہے دنیا میں, اس پر دنیا میں, اس کا نام ہے جوئش کانسپیریسی, دی پروٹوکولز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائن. یعنی یہ صہیونی سازشوں پر مشتمل پورا مجموعہ ہے. ایک وقت تک جس کے پاس یہ کتاب ہوتی اس کی سزا سزائے موت تھی. آج بھی امریکہ اور سی آئی اے کے ذریعے پوری دنیا میں کتاب پر بین ہے. کیوں؟ اس کتاب میں درج ہے یہ یہودیوں کی اور صہیونی وڈیروں کی میٹنگز کا مجموعہ ہے. اس میں منصوبہ بنایا گیا کہ کس طرح ہم مختلف طاقتوں کو انوالو کر کے پوری دنیا اور مشرق وسطیٰ اور 2/3 عالم اسلام پر یہودی سلطنت قائم کریں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس یہودی صہیونی سازش کی ایک کڑی ہے کہ جو 2/3 عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ پر مشتمل دی گریٹر اسرائیل کے نقشے کے مطابق ایک عالمی یہودی سازش بنائی جا رہی ہے, اور اس کی پشت بنائی کرنے والا امریکہ ہے. یہ اس گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے, یہ اس کا نقشہ ہے جس میں پورا مشرق وسطیٰ اور کوئی 1/3 عالم اسلام یہودیوں کی عظیم سلطنت میں شامل ہوتا ہے. مدینہ منورہ تک, سرحدوں تک یہ بات چلی جاتی ہے. اب میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی یہودی لابی کا ایک فائنانس ایکسپرٹ, امریکہ کے صدر روزویلٹ کا ایڈوائزر, امریکن ایک صدر روزویلٹ کا ایکسپرٹ فائنانس کا ایڈوائزر, ایک یہودی اسرائیلی نمائندہ جس کا نام جیم پی واربرگ ہے, جیم پی واربرگ. اس نے 17 فروری 1950 کس تاریخ کو نے یہ اعلان کیا تھا, 50 میں آج سے 51 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا وی شل ہیو ورلڈ گورنمنٹ whether we like it or not. The only question is whether the world government will be achieved by conquest or consent. اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عالمی حکومت قائم کریں گے. وہ عالمی حکومت جدید عالمی نظام ہے, نیو ورلڈ آرڈر. اس کے پس منظر میں وہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا منصوبہ ہے, قائم کریں گے. اور کہتے ہیں کہ اب سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ جنگ کے ذریعے قائم کی جائے یا مذاکرہ یا سیاسی حکمت عملی سے حاصل کی جائے. فتح کر کے یہ عالمی حکومت قائم کریں یا سازشوں کے ذریعے قائم کریں, کانسنٹ, مشوروں سے اور آمادگیوں سے. جوئش ورلڈ گورنمنٹ کا جو منصوبہ ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے نیو ورلڈ آرڈر کی. اور کیا عالم اسلام کے اس لیے ادھر امریکہ نیوکلیئر ویپنری پر پابندی لگا رہا ہے, ادھر سیکریٹ ایگریمنٹس کر رہا ہے, مخفی نیوکلیئر ویپن دینے کی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. اسرائیل کی ٹوٹل دفاعی قوت کا 2/3 خرچہ خود اٹھانے کا وعدہ کر رہا ہے. اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنا دفاعی اور فوجی اڈا بنانے کا وعدہ کر رہا ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, یہ امن عالم قائم ہو رہا ہے. اور اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے $10 بلین کا امداد مانگی ہے امریکہ سے, امن قائم کرنے کے لیے. امن $10 بلین سے قائم ہوگا. اسرائیل چاہتا ہے مجھے اتنا طاقتور بنا دیا جائے کہ مشرق وسطیٰ اور گرد و نواح میں کوئی طاقت نیوکلیئر پاور اور اسلحہ میں اور فوج میں میرے برابر نہ رہے, تب امن قائم ہوگا. مسلمانوں سے اسلحہ چھین لو, مجھے اسلحے سے لیس کر دو, جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکے. یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جاری کیا جانا, میں بیان کرتا ہوں, یہ یو این او کے چارٹر کی خلاف ورزی. یو این او کے ممبر ممالک کو چاہیے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کے اجرا کے خلاف احتجاج کریں کہ یہ استعماریت ہے, یہ آمریت ہے, یہ خلاف جمہوریت ہے, اقوام عالم کے ضمیر کو جوتے مارے جا رہے ہیں, اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. یو این او کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس نیو یارک کے اجلاس کے اندر, اگر ان کے اندر کوئی طاقت, کوئی اہمیت رہ گئی ہو. اب اگلا سوال یہ ہے, یہ تو تھا کہ یو این او کا حال کیا ہوگا. اب تیسری دنیا کا حال کیا ہوگا. تیسری دنیا, اور جس میں مسلم ممالک بھی آتے ہیں, اسلامی دنیا, اس کا حال کیا ہوگا. تیسری دنیا اور اسلامی ممالک کے بیشتر خطوں کو امریکہ
اب اپنی اقتصادی نو آبادیات بنانا چاہتا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے. اکنامک کالونیز بنائے گا, نیا سسٹم آف کالونیلزم آئے گا, اقتصادی نو آبادیات آئیں گی, پولیٹیکل اور اکنامک ایکسپلوئٹیشن, سیاسی اور اقتصادی استحصال ہوگا ان ممالک کا. یہ ممالک امریکہ کے زیر تسلط منڈیاں بن جائیں گی اور کچھ یورپ کی اقتصادی کمیونٹی کے زیر تسلط منڈیاں بن جائیں گی. آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں تیسری دنیا کے ممالک اور اسلامی دنیا کا حال. امریکہ ایک طرف مشرق وسطیٰ کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے مسلمان ممالک کو دبانے کے لیے اسرائیل کو پال رہا ہے, طاقتیں. اسلامی دنیا کا حشر اس نیو ورلڈ آرڈر میں یہ ہونا. آپ کو یاد ہوگا جب گلف وار ہوئی تھی, عراق اور سعودیہ کی, اور یہ ساری انوالو ہوئے, امریکہ اتحادیوں کو لے کر آیا. ہم نے روز اول سے روز آخر تک قوم کو یہ بتایا تھا کہ کویت پر عراق کا قبضہ مستحسن قدم نہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, مگر اس سے زیادہ مذمت کے لائق امریکہ اور اتحادیوں کا حملہ ہے. ہم نے بتایا کہ گلف وار کویت کی آزادی کے لیے نہیں, یہ نیو ورلڈ آرڈر کا اجرا ہے. عالم اسلام کو کچلنے کے لیے لڑی گئی.